اچھا اس بات میں حقیقت ہے کہ ٹام کروز اور آپ سینٹرل پارک میں آمنے سامنے آ گئے تھے؟ یہ آپ کو کس نے بتایا؟ اور آپ پہلے تو یہ بتایا، اور آپ نے ان کو کوئی آفر نہیں کی کہ وارڈروب کی؟ اور نہیں یار، پتہ ہوا کیا، ٹام کروز بھاگ رہا تھا تھرو سینٹرل اور آپ اس پارک، کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے اور میں نے سوچا ٹام کروز جا رہا ہے، میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہم پکنک کر رہے تھے، میں ایسے پیچھے بھاگا ایسے کہ ایسے پتہ نہیں جا کے میں ہیلو کہہ لوں گا، بیکاز مجھے اپنے آپ میں تھوڑا سا اتنا کانفیڈنس ہے کہ جا کے میں کسی کو بھی ہیلو کہہ لوں گا. تو میں ذرا بھاگا، میں نے کہا ٹام کرتے بھاگا. اچھا ٹام بھی بھاگ رہا ہے، آپ بھی ساتھ اس طرح اسے ہیڈ فونس پہنے ہوئے ہیں، وہ تو آگے بھاگ رہا تھا میں، اور میرے دوست کہہ رہے واپس آ جا نہ، بڑی سیکورٹی ہے. میں نے سیکورٹی کا سنا نہیں، ایک دم سے 3-4 بندوں نے مجھے چھلانگ مار کے مجھے کہا کہ وہ سمجھے کہ مجھے اس کو مارنے آیا ہوں. ذرا بےزتی ہوئی، مگر اتنی زیادہ بےزتی نہیں ہوئی. میں کبھی بھی چاہے کوئی انسان ہو، بڑے سے بڑا چھوٹے سے چھوٹا، کسی سے اتنا وہ نہیں، گھبراہٹ نہیں ہوتی. آف کورس عزت ہوتی ہے، مگر میں سمجھتا ہوں وہ بھی انسان ہی ہے اور میں بھی. تو میں اپنا پاکستان کا بہت بڑا سٹار ہوں، وہ اپنا سٹار ہوگا. سانو کی ٹام سانو کی مینو کی گارڈز نے پھر آپ کو روک دیا؟ نہیں، اس نے روکا، انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کر نہیں سکتے. میں نے پھر کہا سوری، میں کوئی تھریٹ کے ساتھ نہیں آ رہا تھا، میں بس بتانا چاہ رہا تھا کہ پاکستان میں بھی اس کے فینز ہیں اور شاید وہ جانتا نہ ہو، تو یہ بتانے آیا تھا. اور وہ بھاگتا رہا. وہ اس نے ہیڈ فونس پہنے ہوئے تھے، وہ بھاگ رہا تھا. ایکچولی جو مجھے بعد میں پتا چلا کہ وہ ایکچولی ایک شارٹ کر رہے تھے فلم کا، اور میں ان کو لگا کہ میں اس شارٹ کے اندر آ رہا ہوں، مگر میرے شارٹ میں تو بالکل انٹرسٹڈ تھا ہی نہیں. میں تو صرف کی حال ہے ٹام، لیکن ٹام کی حال ہے، وہ بھی آگے سے پنجابی بولتا، میں بیٹا دوسرا. لیکن ایک اور بات مزے کی جو انہوں نے کی، دیکھو میں پرسنلی، میرا بچپن سے مائنڈ سیٹ ہے کہ ہر چیز سے پک اپ کرو سم تھنگ ٹو لرن. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یار، آئی وانٹڈ ٹو میٹ ہم. میں گیا، مجھے کوئی ایز سچ وہ نہیں ہوا. وی فیل شائی ایٹ ٹائمس، اینڈ بیکاز آف وہ کہتے ہیں نا، دا فیئر آف لکنگ فولش میکس یو فولش ایٹ ٹائمس. تو وہ فیئر ہونا نہیں چاہیے. اگر آپ کی کچھ خواہش ہے، آپ کسی کو تکلیف نہیں دے رہے، گو فار اٹ. ہم لوگ کچھ کرنا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں، سوال پوچھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس گھبراہٹ میں نہیں پوچھتے کہ یار اگر میرے سوال پہ لوگ ہنسیں گے. دنیا نے آپ پہ ہنسنا ہے، یا تو آپ پھر سائڈ سے کھڑکی سے بیٹھ کے دنیا کو دیکھ لو، یا دنیا کا حصہ بن کے کچھ کر لو. کرو کہ کرٹیسزم ملے گا. بالکل. اور آپ نے کبھی یہ نہیں سوچنا کہ آپ جہاں سے آتے ہیں وہ کسی طریقے سے بھی کسی جگہ سے کم ہے. اگر میں نام نہیں لینا چاہوں گا، بیکاز میں اتنے لوگوں سے مل چکا ہوں، اتنے بڑے نہ صرف ڈیزائنر سے مگر ورلڈ لیڈر سے، بڑے بڑے سنگرز، ہالی ووڈ اسٹار سے میں جا کے سیدھا کہ ہائی ہاؤ آر یو، مائی نیم از حسن، آئی ایم فرام پاکستان، نائس ٹو میٹ یو. اینڈ میری ایکچولی ان سے دوستیاں ہو چکی ہیں. کوئی بھی آپ کی جو کمی پیشی آپ اندر فیل کر رہے ہیں نا، اس کو جانتا نہیں ہے. وہ صرف یہ جانتا ہے کہ آپ کی کانفیڈنس کیا ہے. کانفیڈنس سے آپ کچھ بھی کر لو گے، کسی کو جا کے مل لو گے، وہ دوسرا بندہ آپ کے آگے ضرور ہل جائے گا. کانفیڈنس کی مارے، اور جتنی کانفیڈنس آئی تھنک ہم لوگوں کو اس وقت ضرورت ہے اپنے آپ کے اندر، ہمیں کسی بندے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یار کیا بات کی ہے. میں نے اس سے ایک سٹیٹمنٹ جو رکھ لی ہے کہ آپ کے اندر کی انسیکیورٹیز کا اس کو نہیں پتا، وہ آپ کو ہی پتا ہے. لیکن ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ساری باہر آئی ہوئی، سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس کو کیا پتا. کیا بات ہے. مجھے یہ بتائیں، کبھی ایسے ہوا ہے کہ کسی خاتون نے آپ سے جوڑا لیا ہو بڑا شادی کا، اور بالکل شادی سے ایک دن پہلے آ کے کہا ہو یہ واپس رکھ کینسل ہو گئی ہے؟ انفارچونیٹلی جی، پاکستان میں شادیاں اتنی ہوتی ہیں پریکیریس. ہماری شادیاں ایک لڑکا اور لڑکے کے بیچ میں نہیں ہوتی، دو خاندانوں کے بیچ میں ہوتی ہیں. اچھا، آپ نے اسٹوری بھی ذرا ہمیں سنانی ہے کہ کینسل، اور اس نے آپ سے کہا پیسے واپس دے، اور آپ نے کہا بھائی میں نے تو بنا دیا. میں نے واپس کیے ہیں، بیکاز میں سمجھ بڑی دفعہ، بیکاز میں شادیاں کینسل ہوتی ہیں جی. ہمارے گھروں کے اندر اس طرح کے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں جہاں لڑکی کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہوتا، وہ شادی نہیں کر سکتی. اب وہ اگر شادی نہیں کر سکتی اور اس نے ہم سے شادی کا جوڑا بنوا لیا ہے، تو اگر میں اس کی مدد میں نہ آیا اور اس کو کہا کہ نہیں بھائی آپ شادی کو جوڑا لے لیا، اب تم جاؤ دفعہ ہو، اور تمہارے اتنے پیسے گئے، تو پھر اس میں اور میرے میں، اور جو اس کے جو برے سے ان لاز ہیں جو اس کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، اس میں کیا فرق. جی دوستو، انسپریشن، ایجوکیشن اینڈ انٹرٹینمنٹ کا تڑکا آپ کو ملتا رہے گا. کہیں مت جانا، چھوٹی سی بریک لیں گے، اس طرح جا کے اس طرح آئیں گے. کیپ واچنگ حد کر دی ود مومن ساکر. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. امید کرتا ہوں آپ کا دن اچھا گزر رہا ہوگا، اور آپ ہمارا شو دیکھ رہے ہیں تو اچھا تو گزرنا ہی ہے، اس بات میں تو کوئی شک ہے نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ستارے، اکثر جب آپ کے لفظ سنتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کسی فلم سٹار یا سیلیبریٹی کی بات ہو رہی ہے، اور ہو بھی رہی ہوتی ہے. لیکن ستارے اور بھی ہیں. جس طرح پاکستان کے پرچم میں ایک ستارہ ہے نا، اسی طرح پاکستان میں بے شمار ستارے ہیں جن کو شاید آپ اور میں بھی نہیں جانتے، لیکن وہ کوئی بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ شو کے تھرو ہم ان لوگوں کو ایک پلیٹ فارم دیں ٹو کریٹ اویئرنیس اباؤٹ دیئر ورک دیٹ دے آر ڈوئنگ،
جس سے معاشرے میں بہتری پیدا ہو رہی ہے, اینڈ ٹو یوز دس ایز این اپرچونیٹی ٹو انسپائر ادرس ٹو ڈو دا سیم. تو چلتے ہیں اپنے ہمارے ستارے سیگمنٹ کی طرف. تو آج کے ہمارے سیگمنٹ میں بلانا چاہوں گا ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ اور ینگ نوجوان جو کہ کلائمیٹ چینج ایکٹیوسٹ ہیں, لیڈرشپ انٹرپرینور ہیں. انہوں نے گلگت بلتستان کے بچوں کے لیے ایک کریکولم بنایا جہاں پہ ان کو کلائمیٹ چینج کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے اور کس طرح اس مسئلے کو ہم حل کر سکتے ہیں. UN والنٹیئر پروگرام کا بھی حصہ رہی. تو آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں میں بلانا چاہوں گا مریم خان. السلام علیکم, ہاؤ آر یو مریم, کیسی ہیں آپ, کیسی ہیں, پلیز بیٹھیں. ہاؤ آر یو؟ کیا بات ہے مریم, سب سے پہلے تو بہت شکریہ آنے کا. کیسا فیل کر رہی ہیں؟ تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. اٹس گریٹ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا ہے. آئی ایم ایکسائٹیڈ, آئی ایم ریئلی ایکسائٹیڈ اباؤٹ اٹ. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں, اتنا جو آپ نے کام کیا, آپ نے پہلے بڑی ریسرچ کی, پھر آپ نے جو بھی جو آپ کی انسپریشن تھی وہ میں نے سنا ایک اسکن ڈیزیز کے تھرو آئی, رائٹ؟ وہ کیا اسٹوری ہے؟ اٹ اسٹارٹڈ اے ایئر اگو. اٹ واز اے پرسنل جرنی. مجھے ایک آئی ہیو اے اسکن کنڈیشن, پرابیبلی اف دیر پیپل who know about it, میڈیکل بیک گراؤنڈ سے ایگزیما تھا, اینڈ دیٹ فلیئرڈ اپ ریئلی بیڈلی آن مائی فیس. تو جب وہ ہوا تو مجھے اس سے اندازہ ہوا میرے ڈاکٹر سے بات کرنے کے بعد کہ ہیٹ ویو کی وجہ سے, اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. اس سے مجھے ریئلائز ہوا تھا کہ آئی لیو اے پریویلیج لائف. میں اے سی میں اٹھتی ہوں, بیٹھتی ہوں, ٹریول کرتی ہوں, بٹ دیر آر پیپل, میجورٹی آف دا پاکستان, جن کے پاس وہ بھی پریویلیج نہیں ہے. تو مجھے اپنے پریویلیج کے لیے اکاؤنٹیبل ہونا تھا, اینڈ دیٹس وائی میں کلائمیٹ فورم میں نے بگن کیا تھا. اینڈ اٹس بین ایگزیکٹلی اے ایئر, سو اٹس دا سیرینڈپٹی آف دا ہول انٹائر تھنگ از کہ 1 سال بعد آئی ایم ہیئر. سو یا کیا بات, تھینک یو سو مچ. تو اس سے آپ کا کیا ارادہ ہے؟ یو وانٹ ٹو کریٹ اویئرنیس امانگسٹ پاکستانیز کہ یہ ایک ایشو ہے, اور جو لوگ آپ کی طرح, آپ نے بولا یو ہیو دا پریولیج ٹو بی ان اے روم جہاں پہ اے سی چل رہا ہے, لیکن ایسی بہت سی بچیاں, بچے ہوں گے جن کے پاس یہ ایکسیس نہیں ہے, تو ان کا ایگزیما کتنا فلیئر اپ کر جاتا ہوگا. بالکل, اٹس جسٹ ناٹ اباؤٹ کریٹنگ اویئرنیس. اس کا ایک پیچھے مقصد یہ بھی ہے کہ ہم ہماری کمپلیٹ جو سول سوسائٹی ہے وہ ساتھ آئے مین اس طرح کے ایشوز پہ جو ایٹ دا مومنٹ فار ویزیبل ریزنز پرائیورٹائز نہیں ہے. اینڈ اٹس ناٹ جسٹ دا رسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ ٹو ڈو دیٹ. ہمارا ہر انڈسٹری کا, فیشن, سروس سیکٹر, سوشل سیکٹر, آل آف اٹ شوڈ کم ٹوگیدر. اور دیٹس واٹ آئی وانٹ تھرو مائی فورم کہ ڈبیٹ اسٹارٹ ہو, بات شروع ہو. یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اپنے فورم کا نام بتا دیں تاکہ لوگ فالو کر سکیں. یا سو میرے فورم کا نام ہے کلائمیٹ ایکشن پاکستان. پرفیکٹ. ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ کو پوئٹری کا بہت شوق, رائٹ؟ تو کچھ سنانا چاہیں گی ہمیں؟ اگر کچھ آپ نے لکھا ہوا ہے آپ پڑھ کے سنا دیں, یا کوئی آف دا کف اگر آ رہا ہے. اوکے, آئی کین ٹیک اٹ آؤٹ اینڈ ریڈ اٹ. ایبسلیوٹلی, آف کورس. ایسا نہیں ہے کہ یاد نہیں آتے, ایسا نہیں ہے کہ یاد نہیں آتے, آتے ہو بس اب نفس پہ نہیں چھاتے. کیا بات ہے. Hashtag it's over. ہیش ٹیگ دفع ہو جاؤ میری زندگی سے, ہیش ٹیگ واپس نہ آئی. اللہ آپ کو بہت ترقی دے. May you live a long, happy, healthy life and good luck with all your future endeavors. وومن امپاورمنٹ پاکستان کا ایک پرانا مسئلہ رہا ہے, اور خواتین پاکستان کے ہر سیکٹر میں چیلنجز کا سامنا کرتی آ رہی ہیں. ورلڈ اکنامک فورم کی گلوبل جینڈر رپورٹ کے مطابق جینڈر پیرٹی میں پاکستان 156 میں سے 153rd نمبر پر ہے, جو کہ ایک الارمنگ سچویشن ہے. ایجوکیشن ہو, ہیلتھ کیئر ہو, جاب اپرچونیٹیز ہوں, پولیٹیکل لیگل ریپرزنٹیشن ہو, یا اپنی صلاحیت کے مطابق پروفیشن چوز کرنا ہو, خواتین کو ہر سیکٹر میں مشکلات کا سامنا ہے. خواتین ملک کی آبادی کا آدھا حصہ ہے, لیکن اگر صرف پولیٹیکل ریپرزنٹیشن کی بات کریں تو ویمن ہولڈ اونلی 20.7% سیٹس ان دا نیشنل اسمبلی. خواتین کو خود اور پوری سوسائٹی کو غور کرنا ہے کہ کیا ہم ملک کی آدھی آبادی کے بغیر ترقی یافتہ ممالک کی لائن میں کھڑے ہو سکتے ہیں. عورت کو مظلوم نہیں, مضبوط بنائے. couldn't have said it better myself. سب سے ضروری چیز ہے. میں ایک خود پروڈکٹ ہوں ایک سنگل عورت کا. میری ماں نے مجھے سنگل ہینڈلی بڑا کیا, اور میری بہن نے. ہم جتنا بھی آواز
دیں. آئی تھنک اس وقت کم ہے, اس وقت ہمیں بہت سخت ضرورت ہے. بہت سے لوگوں کا سوچنا ہے کہ شاید عورتیں کسی کہ وہ ویک ہیں یا کسی کو ایسے کمزور ہیں یا قابل نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بغیر ہم نہیں ہیں. women are the force that bind us, the glue that keeps us together, and I think ہم ان کے لیے اگر آواز نہ اٹھائیں تو I think something is drastically wrong. So absolutely I believe this. تھینک یو ویری مچ. اس بات پر غور کریں اور ملتے ہیں آپ سے حد کر دی کے اگلے ایپیسوڈ میں. شکریہ اینڈ اللہ حافظ.